رحیم ماہ سفر المظفر کی آمد ہے۔ جس طرح دیگر اسلامی مہینے ان کو کسی نہ کسی اللہ کریم جل جلالہ کی نیک اور پاکیزہ ہستی کی نسبت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر محرم الحرام، اس کو نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نسبت حاصل ہے۔ تو ذی الحج شریف، اس کو ایک طرف اسلام کا انتہائی اہم ترین رکن حج، تو دوسری طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی نسبت حاصل ہے۔ اسی طرح ماہ سفر المظفر، اس کو اللہ کریم جل جلالہ کی پاکیزہ اور نیک ہستیاں اولیاء کاملین میں سے اکثر ولیوں کی نسبت حاصل ہے۔ اس میں متعدد اولیاء اللہ کے عرس ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی محبت، ان کی سنگت، ان کی صحبت، یہ قرب خداوندی کے حصول کا یہ ذریعہ ہے۔ ان کی محبت، ان کی سنگت اللہ کریم جل جلالہ کا انسان کو قرب عطا کرتی ہے۔ اس لیے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، صحبت صالح ترا صالح کند، فرمایا کہ صالحین کی صحبت انسان کو صالح کر دیتی ہے، اور یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، فرمایا کہ ایک گھڑی اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا، فرمایا یہ 100 سالہ جو بے ریا عبادت ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں تعریف اور توصیف بیان فرمائی ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیہ کریمہ نمبر 60 ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار، اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے دوست، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موطا امام مالک میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کریم جل جلالہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر فرماتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل، فرماتا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تم بھی اس سے محبت کرو، تو جناب جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جناب جبرائیل علیہ السلام پھر سارے آسمانوں میں ندا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، منادی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ کریم جل جلالہ محبت کرتا ہے، بس تم بھی اے اہل سماوات، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر حدیث پاک کے لفظ ہیں، ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کو، جس بندے سے اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اس کو زمین میں بھی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا جو ولی ہیں، اولیاء کاملین ہیں، وہ بیک وقت خالق اور مخلوق دونوں کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کی سنگت اور ان کی صحبت بلا شبہ اللہ کریم جل جلالہ کا خاص قرب عطا کرتی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ ان نفوس قدسیہ کی کامل محبت اور اتباع عطا فرمائے۔